السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ بے شک اللہ کے ذمہ تو ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو جہالت کی وجہ سے برائی کا ارتکاب کرتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ مطلب کیا اس آیت کا؟ کہ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نافرمانیوں اور گناہوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں اور اس کے انجام سے جاہل ہوتے ہیں، لا علم ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی سزا بھی ہوگی۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان برائیوں کو برائی نہیں سمجھتے یا ان کو معمولی چیز سمجھ کے اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو جو انسان بھی غلطی کرے، ارادے کے ساتھ کرے یا پھر نافرمانی سے کرے، وہ جاہل ہی شمار ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا، پتا تھا حکم، پتا تھا انجام، لیکن اس کے دماغ پہ پردہ پڑ گیا اور اس نے غلط کام کر لیا، اور بعد میں ریئلائز کیا اور پھر ریگریٹس ہوئی، پھر شرمندہ ہوا، پھر اس کے بعد اس نے توبہ کی اور موت سے پہلے پہلے توبہ کر لی، اللہ کی اطاعت شروع کر دی، اپنی اصلاح کر لی، تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ بھی مہربان ہوگا۔ تو انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ کن کے لیے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء بجہالۃ، جو جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے برے کام کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بندوں کی طرف رجوع کرنا کیا ہے؟ کہ بندوں کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اور جب بندے توبہ کرتے ہیں تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ کسی شخص کا عالم ہونا صرف یہی نہیں کہ وہ قرآن حفظ کر لے یا احادیث کو جان لے، پتہ یہاں سے چلے گا کسی کے عالم ہونے کا کہ اس نے اس پہ عمل کتنا کیا۔ جو شخص علم پر عمل نہیں کرتا وہ جاہل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جان بوجھ کے گناہ کرنا بھی جہالت ہے۔ یوسف علیہ السلام کا اپنے گناہ میں پڑ جانے کو جہالت کہنا ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ رب السجن احب الی مما یدوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، کہ اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں، اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی اگر میں نے ان کی بات مان لی تو میں بھی جاہل ہو جاؤں گا۔ یعنی اگرچہ ان کا مقام بہت بڑا تھا، لیکن کسی کا مقام کتنا بھی بڑا ہو، لیکن اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو گویا اس نے جہالت کا ثبوت دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا تھا کہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا تھا کہ اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا تھا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے، یعنی ایسی دعا کر کے جو انہوں نے کی تھی۔ تو جان بوجھ کے گناہ کرنے والا اس لیے جاہل ہے کہ اس نے اپنے علم کو جہاں استعمال کرنا چاہیے تھا وہاں استعمال نہیں کیا۔ تو حماقت اور جہالت ہی کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ عقل رکھنے والا، سمجھدار غلط کام نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی شخص کسی غلط کام کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ انتہائی حماقت کا ثبوت دے رہا ہے، اپنے انجام کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہے۔ اور اگر ایسی جہالت ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ ثم یتوبون من قریب، فوراً توبہ کر لے، جلدی توبہ کر لے، ڈیلے نہ کرے۔ عقل مند انسان جو ہے وہ توبہ میں تاخیر نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اور پھر یہ کہ جو جلد توبہ کر لیتا ہے، یعنی مثلا انسان سے برائی ہوتی ہے تو جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے اس کو دائیں طرف والا کیا کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، وہ 6 گھڑیاں ٹھہرتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ لکھتا ہی نہیں، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ غلطی اعمال نامے میں لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ پہ پیار آتا ہے کہ کس طرح غلطی بھی ہو گئی اور پھر انسان اللہ کی طرف پلٹ گیا، رونے دھونے لگ گیا، صدقہ خیرات کیا، دعائیں کی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ علم والا، حکمت والا، یعنی بندوں کے حالات کو جانتا ہے کہ بندے کتنے کمزور ہیں، ان کے اندر کیا کیا ویکنیسز ہیں، اور حکمت والا ہے
کہ ان بندوں کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، تو اس نے اپنی رحمت کا اظہار بھی کر دیا. تو بندے جب تک بخشش مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہے گا. حدیث میں آتا ہے، اے ابن آدم، بے شک تو جب تک مجھے پکارے گا، دعا کرے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا، میں جو بھی تمہارے گناہ ہوں گے ان کو بخشتا رہوں گا اور پرواہ نہیں کروں گا. اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا. اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر گناہ کر لے اور میرے پاس آ جائے، اس حال میں ملے مجھ سے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں تجھے اس قدر بخشش عطا کر دوں گا. شرک ایسا گناہ ہے کہ جو معاف نہیں ہوتا جب تک کہ انسان واقعی اس سے چھوڑ نہ دے. تو گناہ کے بعد استغفار کرنے سے بخشش مل جاتی ہے. کیا طریقہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور بخشش مانگے اللہ سے. اس نماز کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ التوبہ. تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. ایسے لوگوں سے جب کوئی فحش کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکے، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو برے عمل کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں. اور نہ ہی توبہ کی قبولیت ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی کفر کے علاوہ بھی جو گناہوں میں زندگی بسر کریں اور توبہ کیے بغیر مر جائیں تو ان کی بھی پکڑ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو نافرمانیوں کے ارتکاب پہ اڑے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، کسی کے سمجھانے سے نہیں سمجھتے، کسی مصیبت کے آنے پر نہیں جھکتے، اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتے، یہاں تک کہ جب موت آ جاتی ہے، موت کی بے ہوشی طاری ہو جاتی تو جب عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں تو پھر کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں. اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، یعنی موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. ورنہ صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، انسان جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے. کچھ گناہوں کا کفارہ دینا ہوتا ہے، کچھ گناہوں کے اوپر یعنی ایک طرح سے پینلٹی ہوتی ہے. تو موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. جیسے فرعون کی مثال ہے، فرعون جب غرق ہونے لگا تو اس نے کیا کہا کہ جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے میں بھی اس پہ ایمان لاتا ہوں. اور یہ اس وقت لاچاری کی حالت میں مجبوراً کہہ رہے ہوتے توبہ کرنے کو کہ اب مصیبت آ گئی تو اب نکلیں اس سے. ورنہ جب تک اپنی مرضی اور ارادہ تھا تو کوئی ارادہ نہیں تھا توبہ کرنے کا، نہ کوئی مرضی تھی توبہ کرنے کی. اگر مرضی ہوتی تو اتنی اللہ نے مہلت دی، اتنی زندگی دی، کبھی نہ کبھی کر ہی لیتے. لیکن یاد رکھیے کہ توبہ کی توفیق بھی اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ علیمن حکیمہ ہے، اس کو پتہ ہے کس کو توفیق دینی ہے اور کس کو توفیق نہیں دینی. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کو معافی ملے گی جو کفر کی حالت میں جان دیں. یعنی توبہ سے محروم رہنے والا دوسرا گروہ کون سا ہے؟ جو اسلام قبول کیے بغیر مر جائیں. پھر اسی طرح سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد شرک کا ارتکاب کرنے والا. یعنی اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ایک طرف شرک کر رہا ہے، دوسری طرف اور گناہ کر رہا ہے، تو وہ اور گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، شرک کو شرک ہی نہیں سمجھتا، تو اس کی توبہ نہیں قبول ہوگی، اس کے باقی گناہ بھی نہیں معاف ہوں گے. پھر تو شرک کا چھوڑنا بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح کھلم کھلا گناہ کرنے والے اوپنلی ڈھٹائی کے ساتھ، اور جو توبہ نہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اسے معاف نہیں کیا جاتا. یہ بھی حدیث میں آتا ہے، اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.